بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز، کیسے ہیں؟ یقیناً خیریت سے ہوں گے۔ اپنا بھی خیال رکھیے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، بیل آئیکن آن کیجیے تاکہ تمام جو روزانہ کی بنیادوں پر ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں وہ آپ کے پاس اسی طرح پہنچتی رہیں اور آپ جو ہیں وہ ان مختلف انفارمیشن سے استفادہ حاصل کر سکیں اور مجھے یاد سے فیڈ بیک دیجیے، کیونکہ آپ کا جیسے فیڈ بیک آئے گا اسی طرح میری ویڈیوز کامیاب ہوں گی۔ جی ویورز، آج دوسرا پارٹ ہے اس ویڈیو کا جو کل کا دن تھا۔ اس میں اس سے پہلے جو ویڈیو آئی وہ بھی ہسبینڈ وائف کے ریلیشن پہ تھی، آج بھی ہسبینڈ وائف کے ریلیشن پہ ہے، لیکن کل کا جو تھا وہ رول آف وائف تھا اور آج کا جو ہے وہ رول آف ہسبینڈ ہے۔ جی، میاں بیوی کے تعلقات میں جہاں ہم زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ بیوی کی سمجھتے ہیں کہ عورت بیاہ کر دوسرے گھر گئی، اسے ہی سب کچھ سمجھنا چاہیے، اس نے ہی تمام چیزوں کو خیال رکھنا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت کا کردار ایسا ہوتا ہے کہ وہ مرد کی کامیابی کی ضامن ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ ماں ہو سکتی ہے، بہن ہو سکتی ہے، بیوی ہو سکتی ہے، بیٹی ہو سکتی ہے۔ باہر اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک مینجمنٹ کی صفات دی ہیں، تبھی تو دیکھیں ایک گھر سے اٹھ کر دوسرے گھر میں جانا، اپنا ایک ماحول چھوڑ کر نئے ماحول میں جانا اور پھر اس میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرنا، بہت سی خواتین کو اس میں کامیابی بھی ہوتی ہے۔ بہت سی خواتین اتنی کامیاب ہوتی ہیں کہ ان لاز میں ان سے باقاعدہ مشورے کیے جاتے ہیں۔ اب تو دیکھیں خواتین ایک ساتھ بہت سارے کام کر رہی ہیں، جاب بھی کر رہی ہیں، بچوں کو بھی دیکھ رہی ہیں، میاں کو بھی دیکھ رہی ہیں، سسرال کو بھی دیکھ رہی ہیں۔ یہ تمام ذمہ داریاں وہ بہت اچھے طریقے سے نبھا رہی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو اہم بات ہے اس میں ایک اور بڑا اہم کردار ہے۔ جس طرح عورت کا کردار ہے نا، تو عورت کو گھر کے اندر کامیاب کرنے میں یاد رکھیے گا اس کے خاوند کا کردار ہے۔ میں پورا جملہ ریفریز کر لیتی ہوں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے، ٹھیک، لیکن ہر وہ عورت جو گھر کے اندر کامیاب ہے اس کے پیچھے اس کے خاوند کا کردار ہے۔ ایک عورت جب نئے ماحول میں آتی ہے تو اس میں سب سے پہلے وہ مرد کردار ادا کرتا ہے جو بے شک اس کے لیے اس سے پہلے اس مرد کو وہ نہیں جانتی تھی، اس کے لیے وہ نامحرم تھا، لیکن جیسے ہی وہ 3 لفظوں نے دونوں کو جوڑ دیا، ایک نئے رشتے سے منسلک کیا، اور نکاح میں اللہ تعالیٰ نے اتنی قدرت ڈالی ہے، اتنی وہ اس میں ایک خوبصورتی ڈالی ہے کہ 2 انجان لوگ ایک رشتے میں بن جاتے ہیں، اور وہ رشتہ ایک مالا کی صورت اختیار کر لیتا ہے کہ وہ سب کے سب جو وہ موتی ہیں اس مالا کی خوبصورتی ہیں۔ جیسے ایک عورت گھر کو جوڑ کر رکھتی ہے، اسی طرح اپنی بیوی کو اپنے میکے کے ساتھ مرد خود جوڑ کر رکھتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، اگر مرد حضرات میری بات سن رہے ہیں، یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کی کامیابی آپ کی بیوی کی کامیابی میں ہے، اور آپ کی بیوی آپ کی وجہ سے کامیاب ہوگی، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر اس کو گھر کے اندر رسپیکٹ ملے گی تو اس میں آپ کا کردار ہوگا، اس کو سسرال کے اندر ایک اچھا فرد کی طور پر جانا جائے گا تو وہ اس میں بھی آپ کا ہی کردار ہوگا۔ دیکھیں ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ میاں بیوی جو ہیں وہ گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں۔ ہر بار میں ایک بات کرتی ہوتی ہوں کہ وہ 2 پہیے جب تک بیلنسڈ نہیں ہوں گے تب تک گاڑی بہتر طریقے سے نہیں چل سکتی۔ اس کو برابری کی سطح پر، بیلنس کا مطلب یہی ہے نا کہ قد میں بھی برابر، حیت میں بھی برابر، اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز میں بھی برابر، یعنی کہ ہر چیز میں بیلنس ہوں گے، ایک جیسے ہوں گے۔ جیسے ترازو ہے تو اس کے دونوں پلڑے جب تک برابر نہیں ہوں گے تو وہ جو بیلنسڈ ہے وہ قائم نہیں ہوگا نا۔ اسی طرح اس گاڑی کو چلانے میں آپ کا دوسرا جو فریق ہے، بلکہ آپ کا دوسرا جو رفیق ہے، فریق نہیں رفیق ہے، جو آپ کا جو ساتھی ہے وہ آپ کے برابر ہونا چاہیے۔ آپ اپنی پرسنالٹی گروم کر رہے ہیں، آپ اپنی وائف کی پرسنالٹی کو بھی گروم کیجئے،
دیکھیں 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے جس خاتون کو بیاہ کر آپ گھر لائے ہیں وہ آپ کی فیملی میں نہیں ایڈجسٹ ہو پا رہے، یا فیملی والے اس کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے، یا کچھ بھی ہو. یہ ایک ظاہر ہے میل ایڈجسٹمنٹس ہماری معاشرے میں ہوتی ہیں، ہم انسانوں میں ہی ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا ہے. تو اس شعور کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ویریشنز آتی ہیں. ہر بندے کی سوچ ایک جیسی نہیں ہے، ہر بندے کا کام کرنے کا انداز ایک جیسا نہیں ہے. اب چونکہ لڑکیاں زیادہ پڑھی لکھی ہیں، جاب بھی کر رہی ہوتی ہیں، ان کے اوپر تھوڑا سا برڈن بھی ہوتا ہے، پھر بہت جلد بچوں کی بھی اگر ذمہ داری آ جائے تو ان کے لیے اس ماحول کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک، جیسے مجھے میری ایک دوست کہتی ہیں کہ جب وہ بیاہ کر اپنے سسرال گئیں تو ان کی ساس کی عادت تھی کہ اگر سپوز شام 8 بجے کہیں جانا ہے تو وہ جیسے حیران ہو جاتی کہ 7 بجے تو وہ ریڈی بیٹھی ہیں. تو کہتی تھی کہ مجھے اتنا اسٹریس ہونا شروع ہو جاتا تھا کہ یار ابھی تو ہم نے 8 بجے نکلنا ہے اور میں تو ابھی تیار بھی نہیں ہوئی، اور میں تو ابھی کپڑے پریس کری اور میری جو ساس ہے وہ گھنٹہ پہلے تیار ہو گئی ہیں. تو وہ کیا کہتی تھی کہ جوتے بھی ہاتھ میں پکڑے ہوئے، نیل کلر بھی ہاتھ میں پکڑا ہوا، ظاہر شادی کے پہلے پہلے دن تھے شروع کے، تو دعوتیں شعوتیں تھی. تو مطلب اس طرح وہ چیزیں مینیج کرتی تھی، مطلب اس سے وہ اپنے پرسنل کام بھی نہیں مینیج ہوتے تھے. کہتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی مطلب یہ بات کی کہ بائی دا وے بات کی کہ آنٹی تو اتنی جلدی تیار ہو جاتی ہیں اور مجھے 8 بجے کا ٹائم انہوں نے دیا. تو وہ کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ نے نا بہت اچھا مجھے کہا کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، تم یہ ذہن میں رکھ لو کہ ہمارے گھر ہر وقت چیز کام پہ ہو، ہر وقت کے مطابق ہر کام ہوتا ہے. اگر 8 بجے کھانا کھانا ہے تو 8 بجے کھانا کا مطلب ہے کہ ٹیبل پہ کھانا 8 بجے لگاؤ. کہیں 8 بجے جانا ہے سپوز، تو آپ کو 7:45 مطلب یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ تقریباً ریڈی ہوں، کیونکہ ساس سسر دونوں ہر چیز کو ایک ریگولر کرنے کے عادی تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے یہ چیز سمجھائی، حالانکہ وہ چیز انہیں پتہ تھی، نظر آ رہی تھی کہ یہ لوگ ہر کام وقت پہ کرتے ہیں، لیکن مینٹلی طور پر وہ اس چیز کو ریئلائز نہیں کر پا رہی تھی. جب انہوں نے بول کے یہ بتا دیا ان کے خامن نے، تو ان کے لیے بہت سی چیزیں آسان ہو گئیں. پھر اللہ نے ان کو اولاد سے بھی نوازا. اب وہ ماشاءاللہ اپنی ساس کی نسبت پہلے اٹھی ہوتی ہیں، اپنے تمام کام اپنے وقت پر ہو رہے ہیں، ہر چیز مینیج کی ہوئی ہے، ننوں کو مینیج کیا ہوا ہے، دیوروں کو مینیج کیا ہوا ہے، سسر ساس کھانا نوکر ہر چیز ایزیلی مینیج کی ہوئی. لیکن اس چیز کو 14 سال گزر گئے ہیں. 14 سالوں میں وہ جو لڑکی بیاہ کر گئی تھی، یا وہ 4 بچوں کی ماں ہے. تو کہنے کا مقصد، پہلی بڑی جو بیٹی ہے وہ میٹرک کی اسٹوڈنٹ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی ایک لڑکی بیاہ کر آتی ہے تو اس سے توقعات کی جاتی ہیں. دیکھیں میں نے ایک دن پڑھا، ایک چیز مجھے بڑی اچھی لگی کہ ایک لڑکی جب بیاہ کر سسرال جاتی ہے نا تو یکدم چینج آ جاتا ہے. وہ صرف بیوی اور بہو نہیں بنتی، بلکہ وہ چچی بھی بن جاتی ہے اچانک، وہ مامی کا بھی درجہ اس کو مل جاتا ہے، وہ تائی بھی بن جاتی ہوگی. بہت سارے ایسے رشتے ہیں، وہ بھابھی بھی کسی کی بن جاتی ہے. تو یکدم اس کو جو رشتے وہ دفعتاً ملتے ہیں ان کو کیٹر کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے کوپ کرنا ان چیزوں کو مشکل ہوتا ہے. تو ان تمام معاملات میں خاوند کے اوپر چونکہ اس وقت ذمہ داری کم ہوتی ہے، اس کا ماحول نہیں بدلا ہوتا. یاد رکھیے گا سائیکلوجیکلی عورت نیولی ویڈ، چونکہ کل کی بھی جو ویڈیو میں بات وہ نیولی ویڈ کے حوالے سے ہوئی تھی، آج بھی اسی حوالے سے ہو رہی ہے. تو جو نیولی ویڈ کپل ہے ان میں سب سے زیادہ جو سٹریس کا شکار ہیں وہ لڑکی ہوتی ہے جو پورا میکا چھوڑ کر آتی ہے. جہاں پہ وہ 11 بجے سو کر اٹھتی ہوگی تو شاید اس کو یہ پوچھا جاتا ہوگا کہ اچھا بیٹا بتاؤ ناشتہ کیا کرنا ہے، یا پھر تم ناشتہ کر لو تو پھر میں کھانا بناتی ہوں، مطلب اس کی والدہ یہ کہتی ہوں گی. لیکن یہاں تو 11 بجے شاید اٹھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر اٹھتی بھی ہوگی تو فوراً ٹینشن میں آ جاتی ہو کہ یار یہ تو میں تو لیٹ ہو گئی. تو اب ان میں ایک واحد فریق ایسا ہے جس کی زندگی میں بدلاؤ تو آیا ہے، لیکن اس لیول کے حد تک نہیں آیا کہ وہ انزائٹی کا یا سٹریس کا شکار ہو جائے. تو اسے کول اینڈ کام رہ کر اپنی وائف اور اپنے پیرنٹس کے درمیان ایک اچھا برج بننا چاہیے، ایک ایسا رول پلے کرنا چاہیے کہ وہ دونوں کے درمیان جو بیلنس ہے وہ اس کو قائم رکھے. جب لڑکی ایڈجسٹ ہو جائے گی نا تو پھر اسے آپ کی اس مورل جو مطلب ایک ہیلپ ہے اس کی شاید اتنی ضرورت نہ رہے.
ہو سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ سیٹل ہو جائے گی تو پھر گھر بھی وہ چلا رہی ہوگی، آپ کو وہ گائیڈ لائن بھی دے رہی ہوگی، پکا کے بھی کھلا رہی ہوگی، دھو کے بھی پہنا رہی ہوگی، وہ سارے گھر کے کام کر رہی ہوگی، اسے آپ سے زیادہ اپنے سسرالی رشتوں کو نبھانا آتا ہوگا، سسرالی رشتوں کو کے نام زیادہ. اب دیکھیں میں آپ کو مزے کی بات ہوں، جب لڑکا شادی کرتا ہے تو وہ اپنے ان لاس اگر ان نون لوگ ہیں تو اس کو ٹائم لگتا ہے بیوی کے رشتہ داروں کے بارے میں یاد رکھتے ہوئے. لیکن جو لڑکی ہے وہ شاید 2 یا 3 دن میں اس کی اپنی چچی ساس، تائی ساس، خالہ ساس اور ماموں سسر ان سب کے نام اس کو آ جاتے ہیں. اگر نہیں بھی آتے تو بھی اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ میرا کون سا رشتہ دار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ان تمام معاملات کو نبھانا ہے. لڑکیوں میں کوپ کرنا یا پھر ایک ماحول سے دوسرے ماحول میں جا کر ایڈجسٹ کر جانا مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا خمیر ایسا بنایا ہے، ایسی مٹی سے ان کو گوندا ہے کہ جس پیالے میں ڈالیں گے، جس سانچے میں ڈالیں گے وہ ڈھل جاتی ہے. لیکن تھوڑا ماحول اس کے لیے سازگار ہونا چاہیے، اور ماحول جو سازگار ہے وہ شاید ساس سسر تو دیں گے، ظاہر ہے دینا بھی چاہیے، کیونکہ وہ صرف اس وقت لڑکی کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ لڑکے کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ لڑکی کے بھی ماں باپ کا رول پلے کریں تو اس لڑکی کے لیے بہت آسان ہوگا اسے بھی ماں باپ کے طور پر انہیں قبول کرنا. لیکن بہرحال جو اس وقت میں جس پوائنٹ سے بات کر رہی ہوں، میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ خاوند کا کردار ہے. تو اگر ایک میچور پرسن ہونے کے ناطے وہ چاہتا ہے کہ اس کی فیملی، یعنی اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی اور اس کی بیوی کے درمیان ایک اچھا بیلنسڈ ایٹماسفیئر قائم رہے، تو اسے ان سب لوگوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہے. موسٹلی فیملیز ہمارے پاکستان اور حتیٰ کہ ہندوستان میں بھی رواج ایسا ہے کہ جوائنٹ فیملیز ہیں. تو جوائنٹ فیملی میں ظاہر ہے صرف میاں بیوی نہیں ہوتے، باقی رشتہ دار بھی ہوتے ہیں. تو خاوند کی، میرے خیال میں یہ خاوند کی ذمہ داری ہے اگر وہ قبول کرے کہ بیوی کو ایڈجسٹ کرنے میں مدد اسے کرنی چاہیے. جب بتایا نا کہ ایک دفعہ وہ ایڈجسٹ ہو جائے گی تو پھر وہ سارے معاملات خود بخود حل کر لے گی، اسے شاید اس طرح باقیوں کی مورل سپورٹ کی ضرورت نہ پڑے. لیکن جو شروع کا کچھ عرصہ ہے، مطلب 6 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، 4 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، 1 سال بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ویریشنز آتی ہیں نا ہماری پرسنالٹیز میں. کچھ لوگ بہت جلدی سمجھ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو ٹائم ملتا ہے. اب جو بیاہ کر لڑکی گئی ہے، اگر وہ جاب نہیں کرتی تو شاید وہ جلدی ایڈجسٹ کر جائے گی، کیونکہ اس کا سارا وقت اپنے خامند اور سسرال کے لیے. اب اگر وہ جاب بھی کرتی ہے، اب اس کے لیے ڈبل سٹریس مت کریٹ کیجئے کہ وہ کما کر بھی لا رہی ہے اور اسے اسی کمائی کا ہم تانا بھی دے رہی ہیں، کیونکہ وہ کما کر آپ کو ہی دے رہی ہے. کوئی بھی اپنی کمائی اپنے پیرنٹس کو بھی نہیں دے کر آتا، یہ یاد رکھے گا. بہت کم لوگ ایسے ہوں گے، کچھ مجبوریاں ہوں گی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ جاب بھی کر رہی ہیں، شام میں ان کی ذمہ داری کام بھی لگائے گئے، تو سب سے آسان حل ہے کہ گھر کے اندر اگر نندے بھی موجود ہیں، ساس بھی ہیں، آپ چھوٹا موٹا کام ڈیوائڈ کر لیں تاکہ تینوں کے اوپر ذمہ داری ایسے آئے کہ جیسے ہمارے بزرگوں میں ہوتا تھا کہ اگر سبزی بننی ہے تو ساس بیٹھ کر سبزی کاٹ دے گی بہو کو، بہو اتنی دیر میں کوئی اور کام کر لے گی. یہ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا، ہمارے بزرگ یہی کرتے تھے کہ وہ باتوں باتوں میں انہوں نے سبزی بھی بنا دی، باتوں باتوں میں دال چاول بھی چن دیے. اگر دیکھ رہے ہیں کہ بہو پہ اوپر کوئی کام کا برڈن زیادہ ہے تو تھوڑا سا ساتھ کروا دیا. اور ایک بات یاد رکھیے گا، جو بندی بیاہ کر آپ کے گھر آئی ہے نا، وہ کوئی پروجیکٹ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو بہت کین آبزرور کے طور پر اس کو آبزرو کرنا ہے، اس کے اندر سے غلطیاں نکالنی ہیں، اس کے اندر سے خامیاں نکالنی ہیں. لیکن آپ صرف یہ دیکھیں کہ اس عورت کو ٹائم دیجیے. اور بار بار میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس میں جو مین رول ہے وہ خاوند کا ہے. خاوند اپنی ذمہ داری کو سمجھے، بیوی کو اسی طرح گھر کا فرد اگر بنانا چاہتا ہے، ہر قسم کا بیلنسڈ ماحول وہ چاہتا ہے، تو اسے اپنی فیملی کو اور اپنی بیوی کے درمیان ایک بیلنس رکھنا پڑے گا. یہ بات بالکل درست ہے کہ خاوند کے اوپر اس کی ماں کا بھی حق ہے، اس کی بہنوں کا بھی حق ہے، اس کے باپ اور اس کے بھائیوں کا بھی حق ہے، ٹھیک. لیکن جس کو بیاہ کر لایا ہے وہ بھی اسی کے لیے اس گھر میں آئی ہے، اس کا بھی حق ہے. تو تمام چیزوں کو برابر اگر مینیج کرے، آلریڈی وہ کر ہی رہا ہے نا.
ماں باپ کو بھی مینیج کیا ہوا ہے، بہن بھائیوں کو بھی مینیج کیا ہوا ہے، تمام لوگوں کو مینیج کیا ہوا ہے، تمام لوگوں کو مینیج کیا ہوا ہے، تو پھر تو اتنا مشکل نہیں، کیونکہ صرف ایک ہی فرد کا اضافہ ہوا ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ اولاد دے گا تو وہ اس کی اپنی اولاد ہوگی، اگر ان کی جگہ بھی تو اسی طرح بن سکتی ہے، تو وہ جو پرائی لڑکی بیاہ کر لائے ہیں اسے پلیز پرائی کے زمرے سے نکال کر گھر کی بہو کا درجہ دیجیے، تاکہ آپ ایک اچھا ماحول دیکھ سکیں، وہ آپ کو ایک اچھا ماحول دے سکے۔ یاد رکھیے گا ویورز کہ کوئی بھی اچھا رشتہ تب تک نہیں نبھا سکتے ہم جب تک اس میں ایک بیلنسڈ جو معاملات ہوں وہ نہ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک معاملات بیلنس نہیں ہوں گے تو معاملات چل نہیں سکتے، 2 دن 4 دن 5 دن اس سے زیادہ نہیں۔ میاں اور بیوی میں پھر یہ کہتی ہوں کہ تحمل کے ساتھ کام لیں۔ آپ ایک رشتے میں، نئے رشتے میں جڑے ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن یہ رشتہ جو ہے وہ آپ نہیں نبھانا ہے، اور کل جب آپ ساس سسر بنیں گے تو آپ اسی طرح دیکھیں گے کہ آنے والی جو لڑکی ہوگی وہ بھی انہی پرابلمس کا شکار ہوگی، اور آپ نے اسے ویسے ہی ایک پروٹوکول دینا ہے، اس کو ایز دینا ہے تاکہ وہ آسانی سے آپ کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکے۔ تو یہ اس کا دوسرا پارٹ تھا ویڈیو کا ویورز۔ پہلے پارٹ میں جو تھا وہ بیوی کا کردار، اور اس والے پارٹ 2 میں خامن کا کردار۔ میں پھر یہ بات کر رہی ہوں کہ میاں بیوی دونوں مل کر معاملات کو سلجھائیں، نبھائیں۔ جہاں پر اگر بیوی دیکھ رہی ہے کہ خامن کو کچھ پسند نہیں تو وہ خاموشی اختیار کر لے، اور اگر خامن دیکھ رہا ہے، کیونکہ جو بیوی ہے وہ بھی تو ایک انسان ہے، اس کے اندر بھی تو ایموشنل اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، اگر وہ غصے میں ہے یا کچھ اس کو برا لگ گیا تو اس وقت خاموشی اختیار کر لے، پھر بیٹھ کے دونوں معاملے کو سلجھا لیں تو وہ معاملہ بہتر طریقے سے سلجھ جائے گا۔ اشفاق احمد بڑا اچھا کہتے ہیں کہ وہ اور بانو آپا دونوں ہمیشہ جب جھگڑا ہوتا تھا تو ان میں سے ایک فریق خاموش ہو جایا کرتا تھا۔ اس خاموشی کا یہ فائدہ ہوتا تھا کہ جہاں پہ بات ہوتی تھی وہ بات ختم ہو جاتی تھی، اور جب تھوڑا سا ٹائم گزر جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی نیچر ہے کہ آپ اس غصے کو، گزرے ہوئے اسٹریس کو اس طرح فیل نہیں کرتے، اپنے دماغ کے اوپر سوار نہیں کرتے۔ تو پھر آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ میاں بیوی مل کر ایک رشتہ نبھاتے ہیں، لوگوں کو تماشا نہیں دکھاتے، بلکہ خاموشی کے ساتھ، کول اینڈ کام ہو کر، پیار محبت کے ساتھ، کیونکہ جہاں پہ پیار محبت ہوتا ہے وہاں پہ بہت سی چیزیں ایکسیپٹ کی جاتی ہیں، بہت سی چیزیں، بہت سے رویے ہم برداشت کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم اس رشتے کو نبھانا چاہتے ہیں، اور احترام اور جی ویئرز، جس رشتے میں احترام اور محبت دونوں جڑ جائیں تو وہ رشتہ اپنی خوبصورتی کے انتہاؤں کو چھوتا ہے۔ پھر کہوں گی کہ خدا را اس ویڈیو کو غور سے سنیے، دوبارہ سنیے، یہ الفاظ آپ کے لیے ہیں اور بہت دل سے نکلے ہیں۔ آپ نہیں اس رشتے کی خوبصورتی کو نبھانا ہے، اور تب نبھائیں گے جب میاں اور بیوی دونوں دو فریق بن کر نہیں، دو رفیق بن کر ایک رشتے کو چلائیں گے، تو انشاءاللہ بہترین یہ رشتہ نبھے گا۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔